مسئلہ جنہوں نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں، پہلے چیک کرتے ہیں ان کو کہ کس مقام پر مرتبے بنے ہیں، ایسے چیک کیا جائے تو ظاہر پرست کی وہاں بھی محدود ہوتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ خواتین کو مردانہ لباس کو پہنا کر ان کے محفل میں لے کر جاتے ہیں، اگر رنگ ہوا تو ظاہر ہو جائے گا، نہیں تو پھر دفعہ لگا دیں گے ان کو پر۔ تو خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر محمود غزنوی کا پورا ایک ڈیلیگیشن امام حضرت ابو الحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، باریابی کی اجازت چاہی، بڑی مشکل سے اجازت ملی، سر جھکا کے بیٹھے رہے، دیکھنا بھی گوارا نے کیا اور کہا کہ ڈیلیگیشن کی طرف جس میں خواتین سال نامحرموں کو ان کا دل اللہ پر ٹک گیا ہو جا کر وہ کی کیا تمنا کریں گے، سب کا نہیں دیکھا، فرمایا کہ پہلے ان تمام کو باہر نکالو پھر تم سے بات کروں، یہ تمام تم تو پھر گزر کر میرے پاس آئے ہو چیک کرنے کے لیے، اپنے فیتے سے ہمیں ناپنے کے لیے آئے ہو، پہلے ان کو یہاں سے نکالو پھر بات کروں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ معاملہ تو نہیں چل رہا ہے، تو لوگوں کو تمام خواتین کو باہر نکالا اور وقت کے ایک وزیر نے کہا قرآن کی آیت اس نے کوڈ کی، یہاں پر 12 نمبر 5 کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، تو بڑے بزرگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو، وقت کے بادشاہ کی اطاعت کرو۔ آپ نے آیت پڑھی ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہے، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں۔ آپ کا جواب اپنے حساب سے ہر دور کے عوامل جو ہوتے ہیں، ہر دور کے خود پسند جو ہوتے ہیں، معاذ اللہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے قرآن کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بے عملی کا شکار ہے، مگر اللہ کی مخلوق کو باندھنے کے لیے اس طرح کی دلیلیں نکال کے لاتے ہیں جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے آیت قرآن کی پڑھی ہے؟ کہا بالکل پڑھی۔ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور اولی الامر کی باری تو پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق میں اس قدر مشغول ہوں کہ نبی سے میں شرمندہ ہوں۔ ایسے بھی امتی، جب یہ اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ آمد سنگار کی بڑے جب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور شب اسرا میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی کی، تو آپ نے فرمایا، موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، اس کی دلیل ہے۔ آپ کو قرآن کو ان کو تم صادقین لاؤ دلیل اگر چلا فرمایا ٹھیک ہے۔ عالم ارواح سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا محمد عربی صاحب، یہ میں سعادت جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتاب ہے احیاء العلوم کے ساتھ ہی اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی عالم کو عالم ارواح سے طلب کیا، شب اسرا میں چھٹے آسمان پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح جو ہے متشکل ہو کے سامنے آ گئی۔ آگے میری امت کے عالم نے سوال کیا، پوچھی صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد، ہر رنگ میں محمد عربی کا عشق اللہ کے دوستوں کے دلوں میں جذبہ ہو جاتا ہے۔ محمد ابن محمد ابن محمد، موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں، آپ محمد ابن محمد ابن محمد کی گردان کر رہے ہیں، تو عالم کس امت کا ہے؟ محمد عربی السلام کی امت کا ہے۔ آپ نے فرمایا غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ آپ سے بھی اللہ نے پوچھا تھا تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ید اللہ والا ہاتھ امام غزالی کے پشت پر رکھا کہ غزالی ادب کا مقام ہے، یہ نبی ہے۔ 400 میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور 455 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا میں امام غزالی کی روح کو طلب کر لیا تھا، سب سے مبارک رکھا اپنا کہ غزالی ادب کا مقام ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جب 400 سال کے بعد امام غزالی دارہ بشریت میں آتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ید اللہ والا ہاتھ اپنے پشت پر لے کر دنیا میں آتے ہیں کہ روح پر پرنٹ ہو گیا تھا، دارہ بشریت میں ظاہر ہو گیا۔ لوگ ملنے کے لیے جاتے اور دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے تو امام اپنا کرتا اٹھا کر آقا کا دست شفقت دکھا دیتے اور محبت سے لوگ اس کو چوم دیتے، محبت سے لوگ اس ہاتھ کو چوم لیتے جو شب اسرا میں پرنٹ ہوا تھا اللہ کے ایک ولی کے کندھے پر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کے امت میں ولیوں کا، دوستوں کا، ان کے علماء کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ امام حضرت ابو الحسن خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی محبت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور اولي الامر کی باری پتہ نہیں کب آئے گی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ واپس چلا گیا کہ ان کو مت چھیڑو، ان کا معاملہ الگ ہے، ان سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں کا نام اتنا ہی سلسلہ ہے جو آپ کی حیات میں نظر آتا ہے، مستجاب الدعوات ہیں، اپنے نفس کو اس انداز میں مانتے ہیں کہ 40 سال تک ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو صفات الہیہ کا ظہور دائرہ بشریت میں ہوتا نظر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں وَإِذْ أَرَدَ شَيْئًا، جب اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس جو ہے اس کے ولیوں کو تفوض کر دیتا ہے۔ عبادتوں اور مجاہدے کے بعد کچھ کسی اور چیز کا تقاضا نہیں ہے، نہ جنت کی طرف ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے دیدار کا شوق ہے، وہ ان کو جب مل جاتا ہے، جو حی القیوم سے جڑ جاتے ہیں تو وہ اوصاف ان کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق جو آپ سے رجوع کرتی ہے کہ بدلے میں ایک درویش مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح نظیر نقشبندی صاحب نے کی ہے افتتاح العلوم کے نام سے۔ اس میں حضرت ابو الحسن خانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اسی انداز میں لکھے ہیں کہ ایک درویش آپ کی شہرت کو سن کر بہت دور دراز مقام سے آپ سے ملنے کے جذبے کے تحت سے نکلا اور پاک آداب بہت سا سفر کرتا ہوا، جنگل بیابانوں سے ہوتا ہوا، گاؤں صحرا سے ہوتا ہوا وہ خرفان شریف پہنچا اور آ کر اس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاید کپڑا نام ہے، بہت دور دور تک کپڑے پہنچی ہوئی انتظار کے لیے آیا، جا کے کھٹکھٹایا تو اندر سے آپ گھر پر نہیں تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں تھی۔ پوچھا کون کیسے آئے، کون آئے، کہاں سے آئے، بتایا بہت دور سے آئے وہ شہر کے ملنے کے لیے ہیں۔ اندر سے سرواتوں کی آواز، سخت سرزنش کی آواز، سخت گفتگو کی آواز آئی کہ نہ وہ نکٹو نام کی نکات کے کچھ نہیں کرتے ہیں، بہت خدا بلد کے بہت بنایا ہوا ہے، اس کا جو باتیں تھیں اندر سے آواز آئی گھر سے۔ اور سب سے باتیں کہاں ہیں عمر، کہاں ہیں علی جو ان مشرکوں کو اور بے عملوں کو صحیح کریں۔ اب تو بندہ ملنے کے شوق میں آیا تھا، بڑا حیران ہوا کہ گھر والوں سے زیادہ کون جانتا ہے، گھر سے بیگم کی آواز آ رہی ہے، اس طرح سے کہہ رہی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ شیطان وہاں کارروائی کرتا ہے، اس قسم کے گمان بدگمانی کا توقع پیدا کرتا ہے، ورنہ
حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو بھی اللہ نے یہ فرما دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ خبردار میرا اپنا اہل نہ کہنا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کا امتحان بھی آتا ہے کہ ان کے آس پاس ایسے کردار ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہلکی سوچ رکھنے والے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ سب باتیں اندر سے آئیں تو اس نے کہا کہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کوئی اور ہوتا تو میں شاید خلاف کی باتیں نہیں سنتا بلکہ میں سختی کرتا، اور جو ہے سختی کی گفتگو اندر سے آواز آئی، بڑا مایوس ہو گیا، جا رہا تھا سوچتا سوچتا جا رہا تھا کہ کہاں میں آ گیا، کیوں آ گیا، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ سوچتا سوچتا جا رہا تھا تو خیال آیا کہ لوگوں سے پوچھیں کہ شاید بدل آیا ہوں تو مل تو لوں میں۔